السلام. سر سر میں انڈیا سے ہوں. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان والے جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اس کی وجہ سے جو انڈیا کی سب سے انٹیلیجنٹ قوم، جو سب سے بہادر قوم ہے، وہ اس چیز میں پھنس کے رہ گئی کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، اس کے بجائے کہ وہ خود پہ کام کرتے اور سب کو دکھاتے کہ مسلم کیسے ہوتے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. وہاں پہ پوری مسلم پاپولیشن ہے. بٹ اس کی جگہ وہ صرف اس چیز میں لگے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے آزادی چاہیے، اسی چیز میں لڑ رہے ہیں، بلڈ شیڈ چل رہا ہے، روز لوگ مر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے جو باہر سے ان کے دماغ میں فیڈ کیا جاتا ہے. تو مجھے اس کانسیپٹ کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب اس میں اگر اسلامکلی ایکسپیکٹ دیکھا جائے تو مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو کے کیا کرنا چاہتے ہو. آزادی از ناٹ دا آپشن نا، آپ کو تو دکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، ویسے رہ کے دکھانا ہے. تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ایک اتنی زبردست قوم جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی. کون سی زبردست قوم؟ سر کشمیری. کشمیری کشمیری کوئی بہت. قوم ہے؟ سر وہ لوگ سر بہت انٹیلیجنٹ، بہت محنتی اور بہت عقل مند لوگ ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو جتنا جتنا ٹریڈ وہ لوگ کرتے ہیں اتنا پورا انڈیا نہیں کرتا ہوگا سر. وہ میں پوچھ رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. آپ کا نام ہے ختیجہ، کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 21. میں کشمیر سے ہی ہوں سر. کہاں رہتی ہیں آپ؟ سر جموں کشمیر میں، جموں میں رہتی ہوں. آپ کشمیر میں رہتی ہیں؟ اچھا. جی. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ایک کشمیری لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ بتائیں تو صحیح، پاکستان کیا کر رہا ہے؟ سر لوگ تو وہیں سے آ رہے ہیں نا. او ہو، بتائیں نا کیا کر رہا ہے پاکستان. لوگ آ کے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی آ سب رہے ہیں؟ لوگ. جی سر. تو پاکستانی قوم کشمیری قوم کو آ کے تنگ کر رہی ہے، سر تنگ نہیں کر رہی ہے، بٹ ان کے مائنڈ میں خراب یہ کر رہی ہے. ڈال رہی ہے کہ ہم آپ کو آزادی دلائیں گے. اتنے سالوں سے ان کے دماغ میں ڈال رہی ہے ہم آپ کو آزادی دلائیں گے، آزادی دلائیں گے، اور وہ اسی میں پھنس کے رہ گئے کہ ہمیں آزاد ہونا ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ میں 100 میں سے ایک دفعہ کشمیر کا لفظ لیتا ہوں، باقی فلسطین کی. جی سر. جی سر، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ فلسطین کے بارے میں اتنا بولتے لیکن کشمیر کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی کشمیر کچھ سالوں میں ہونے والا ہے. انفیکٹ ابھی بھی ہے. تو آپ کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اچھا، اب میں کچھ بتانے لگا ہوں، بات کٹ جائے گی تو کوئی اور مطلب نہ نکلا ہے میری بات کا. غور سے سنیں. میں نا فلسطین کا، یوگر مسلمس کا، اور صومالیہ کا، all, and it's not just me, by the way, okay? You need to understand, most of the scholarship around the world, they name Kashmir, and of course اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو خیر و عافیت میں رکھے، اور آپ لوگوں کو کی کانسیپچول کلیرٹی جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر لے کے آئے. تو آپ کا نام ہے ختیجہ. ختیجہ، آپ نے اپنے سوال میں نا دو معاملات سائیکولوجیکلی مینیفیسٹ کیے ہیں، دکھائے ہیں. ایک تو آپ نے انٹیلیجنٹ قوم بولا ہے کشمیری کو، تو انٹیلیجنٹ تو وہ ہوں گے آف کورس. جو آپ نے قوم کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے اس کی بنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے نا آپ آف کورس آئی گو ٹو کشمیر a lot okay because of my sessions. تو سیم کائنڈ آف پیپل جو کہ پاکستان کی سائڈ پہ رہ رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان مظفر آباد اینڈ ان سو مینی ادر پلیسز جو کہ بہت کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک خاص مینیفیسٹو رکھتے ہیں. بچہ ٹرین ہوا اس پہ. اور میں ان سے پوچھتا ہوں جب کہ واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از یور ورلڈ ویو؟ آپ لوگوں کا کیا ورلڈ ویو ہے؟ دنیا کو کیسے دیکھتے ہو؟ ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کیا ہیں؟ آئیڈینٹی کہاں سے ڈیفائن کرتے ہو؟ مسلم آئیڈینٹی ٹور کہ آپ نے کبھی بھی کشمیر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. دنیا کے ہر شہر اور ملک کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، کشمیر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. Because I go into shock whenever I go to Kashmir. I go into shock. They want to talk about so many things except they don't want to know. They're not opening the canvas of their own minds کہ کوئی ایسی دنیا میں سوائے کشمیر کے مجھے کہیں سے مسئلہ نہیں آ رہا. اب آپ ایک وہی آپ نے بات کی ہے جو میں پہلے بھی سنتا آیا ہوں
کہ پاکستان یا انڈیا یا کشمیری قوم, all three of these words don't apply to any human being who are living in there in that part of the world. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا خالی, یہ پاکستان کے ہر شہر کے ساتھ ہوا ہے. کشمیر ایک صوبہ ہے تو پنجاب بھی ایک صوبہ ہے. پنجاب میں پنجابی قوم رہتی ہے. کیا ہم انٹیلیجنٹ قوم ہے پنجابی, یا کے پی کے کوئی قوم ہے؟ سوچیں تو صحیح ختیجہ, کے پی کے ایک قوم کا نام ہے, وہ بھی تو صوبہ ہے نا. ختیجہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ پہلے میں نا ذرا کانسیپٹ کلیئر کر لوں, پھر میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. سوال بہت ضروری آپ نے کیا ہے, یہ سوال بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ہوپ ایوری ون از لسننگ ٹو اس, اسپیشلی ان کشمیر. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, کیوں خراب کر رہا ہے کشمیریوں کو, کیا ہو جائے گا آزاد ہو کے. اتنی انٹیلیجنٹ قوم, اتنا اچھا ٹریڈس مین شپ آتی ہے ان کو, and so on other achievements they can do inside India. I only wish that پاکستان کی ضرورت نہ پڑتی کشمیر کو. I wish. یہ بتائیں پاکستان فلسطین کے لیے کیا کر رہا ہے ختیجہ؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر بھی وہ جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب. اسرائیل کی آبادی کتنی ہے پتا آپ کو؟ یا آپ کے اپنے کشمیر میں زیادہ کشمیری رہتے ہیں اور اسرائیل میں کم یہودی رہتے ہیں. حالانکہ کشمیر is one of the least populated provinces in India, if there is a province. So کشمیر میں 99% مسلمان رہتے ہیں, اسرائیل میں 99% یہودی رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ So you need to understand, at your age you need to get your concepts clear, very clear. پاکستان جو بھی کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ, پاکستان کی پولیٹیکل پوزیشن جو بھی ہے کشمیر کے ساتھ, جب تک کشمیری کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے نا, تب تک پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کا, جب تک کہ آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. اور وہ کانسیپٹس بہت کلیئر ہیں, اور میں آپ کو اسلام کے تھرو نہیں بھی بتاتا ہوں. پہلے میں تمام کشمیریوں کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں کہ دنیا کے جتنے غیر مسلم لوگ ہیں نا, غیر مسلم لوگ, کرسچنز, ایتھیسٹس, کمیونسٹس, سارے کے سارے فلسطین کے بارے میں پتا کیا بات کرتے ہیں؟ لٹرلی ایک ہی جملہ کامن بولتے ہیں کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا کہ انسان کو ایک قوم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے, دنیا میں سب سے پسی ہوئی قوم ہے اس وقت فلسطین. میں ان کو قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کشمیریوں کو قوم کہہ دیا, ورنہ تو وہ مسلمان قوم ہے نا. ہمارے کوئی علاقائی قوم نہیں ہوتی, ہم مسلمان ہیں. ہم اسلام اللہ اور اس کے رسول کی قوم ہے. ہم کسی باؤنڈری کے اندر قوم کی ڈیفینیشن اور آئیڈینٹی نہیں لیتے ہوتے. تو سارے گورے, سارے کالے, سارے کافر, سارے ایتھیسٹس, سوائے انڈیا کے انڈین گورنمنٹ کے, پوری دنیا کی گورنمنٹس کہتی ہیں, اور اسرائیل اور انڈیا کی, کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے, تو وہ فلسطینیوں سے سیکھو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مرنے کے لیے قبول ہے, مگر گھٹنوں کے بعد زندہ رہنے کے قبول نہیں ہے. اوکے, ریئل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے بیٹا, یہ ریئل انٹیلیجنس کی نشانی ہے. دنیا کی ساری قوموں کے سارے فلاسفرز یہ بات کر رہے ہیں اس وقت. مسلمانوں کو چھوڑیں, آپ کہیں گے نا وہ بائسڈ ہیں, بڑے سینسٹائزڈ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں مسلمان کی فلاسفی. نہیں جی, وہ دنیا کے سب سے زیادہ پیس لونگ ایتھیسٹس ہیں. پھر بھی کہتے ہیں آپ بات تو ماننی پڑے گی. 8 سال کی بچی پتھر اٹھا کے ٹینک کو مار دیتی ہے کہ مار چلا گولا, تو زبردستی ڈرایا ہوا ہے, اور زبردستی کا تجھے اگر اجازت دے دی تو کل تو میرے گھر میں بھی گھسے گا. میں کس اصول پہ منع کروں گی تجھے؟ ابھی تو میرے علاقے میں گھسا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ تیرے پاس ٹینک ہے, تو جو مرضی کرے گا. یہ 8 سال کی بچی ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ مار کے عربی میں بولتی ہے. غور سے سمجھے اس بات کو. دیٹس ریئل انٹیلیجنس. آپ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرہ کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ غاصبانہ رویے کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا
وہ ہے عظیم ترین مجاہد. پاکستان کو چھوڑیں, اس وقت پاکستان کشمیر کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ بھی چھوڑ دیں کہ کشمیری کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرہ کے اصول کیا ہیں. ابھی اسلام کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. فطرہ خود چیختی ہے, اور اگر کشمیری خود کہنا شروع ہو جائیں کہ وہ جو انڈیا کے اندر رہیں تو آزاد تو ہیں, تو آپ کو تو بیسکس کے اوپر سے مجھے ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا کہ ان 8-10 سال کی بچیوں سے سیکھیں جو مسلمان فلسطین میں پس رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی ٹیکنالوجی کی آرمی کے خلاف ایک 8-10 سال کی بچی پتھر لے کے کھڑی ہوئی ہے. میں اگر غیرت کا لفظ استعمال کروں گا آپ سمجھیں گے میں ایموشنل ہو رہا ہوں. میں آپ سے گورے ایتھیسٹ, برازیلین, ارجنٹینین, اسپینش, ساؤتھ افریقن, ایون انگلش, اسکینڈینیوین, رشین, تمام تر قوموں کی بات بتا رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا تو فلسطینیوں سے سیکھو کہ ظلم برداشت نہیں کرنا, جو مرضی کر لو, ظلم برداشت نہیں کرنا ہم نے. سو میں آپ کو پھر بتا دوں, I am hoping, and I'm pretty sure, I'm hoping that you don't represent all of what Kashmir is and Kashmiris are. But at your age, اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو زہر کافی نیچے تک جا چکا ہے. You don't want to fall prey to the bigger problem. The bigger problem is کہ اگر آپ convinced ہیں کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ یہ تو مل رہا ہے کہ ہمیں سانس لینے دیا جا رہا ہے, تو پلیز ڈونٹ, نو. تو اور آپ ہمیں یہاں سے سیٹ کرنے ہیں رولز, ہمیں یہاں سے وہ کرنا ہے. بیٹا رول جہاں پہ بھی ہوں, میں پاکستانیوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں, انڈیا میں کشمیر جو ہے وہ ٹھیک ہے. سوری, پاکستان میں جو لاہور والے ہیں, جو کراچی والے ہیں, جو اسلام آباد والے ہیں, جو پشاور والے ہیں, جو گلگت والے ہیں, جو کوئٹہ والے ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں اپنے اس 2 نمبر سسٹم کو ریزریکٹ کرو, ری انکارنیٹ کرو اس سسٹم کو. غور سے سمجھے, میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ جب 2 نمبری سسٹم لیول پہ ڈیفائن ہو تو اس کے خلاف پوری طریقے سے جدوجہد کرنی ہے. یہ نام لیتے ہیں اسلام کا پاکستان میں, گورنمنٹ ہماری مسلمان, اسلام کا نام قرآن اٹھاتی ہاتھ میں, اپنی طرف سے جھوٹے سچے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر ہی رکھیں گے, فکر نہیں کرو. اس کے باوجود ہم اس ٹریس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ذہن کا ٹریس ہے, ٹریسز ذرات ہیں, ذرات تو نہیں, غیر بڑے بڑے پتھر بن چکے ہیں, کینسر ہو چکا ہے, کہ جو کہ 2 نمبری کا ہے, کہ ڈرپوک ہیں لوگ, جس سے بھی ڈرتے ہیں, اپنی کرسی کی جانے سے ڈرتے ہیں, اور کوئی امریکہ سے کوئی نہیں ڈرتا ہوتا. امریکہ کیا کوئی بلا تو نہیں ہے نا, کوئی راتوں کو خواب میں تو نہیں ڈراتا امریکہ, ان کو کرسیاں جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کافی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ سے ڈر, اپنی جان چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے ان تمام پولیٹیشینز کو, اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ان کو اپنی ویڈیو لیک ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے, یہ ریپوٹیشن جانے کا ڈر ہوتا ہے, یہ ان کے یہ ڈر ہے. اس وجہ سے یہ بڑا کچھ کر لیتے ہیں. لالچوں کی لسٹ دائیں ہاتھ پہ ڈیبٹ کریڈٹ میں ذرا آ جائیں, پھر کریڈٹ میں لالچوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ 10 سال اور 50 سال اور میرے بچے بھی سارے صدر بنیں گے, پرائم منسٹر. ان کی یہ لالچیں ہوتی ہیں اور یہ ڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں مسلمان جوت سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہچانیں اور اس ڈیفینیشن کو پہچانیں, اس ڈیفینیشن کو جو اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور لائف نہیں ہے, نہ لائف سٹائل ہے. ادروائز 1 انچ دو گے تو 1 میل کا ڈینٹ پڑے گا آپ کی اگلی نسل میں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا. اسلام تو دنیا تو گئی, آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہم. گورننس اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, گورننس کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو. It doesn't take a rocket scientist, میرے بچے, to know what the hell India is up to. It doesn't take a rocket scientist. میں پاکستانی ہوں اس لیے آپ کو لگے گا کہ biased ہوں میں. آپ انٹرنیشنل ایکریڈٹ ریویوز پڑھیں کس طریقے سے, اور میں وہ کیس اسٹڈی دے رہا ہوں نا, اسرائیل جو فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے, ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ بیٹم انڈیا
کشمیر کے ساتھ کہہ رہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری کچھ ایسے ہیں جو کہ فاروق عبداللہ جیسے بندے کھڑے کر کے ووٹ دے کے اور ایسی ایسی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو مسلمان کے خلاف کر گئے کشمیر میں. چھوڑیں بھی پاکستان کو چھوڑیں اس وقت نا. پاکستان جو بھی کر رہا ہے، میں آتا ہوں پاکستان پہ بھی، فکر نہیں کریں. پاکستان کی اوپر ایک سائڈ سے بھی میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کشمیر آئیڈینٹی ریکوائرز. صرف فلسطین کی اس 8 سال کی بچی سے سیکھیں، 8 سال کی بچی سے سیکھیں، اور 85 سال کے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں سے سیکھیں. میری نہ مانیں، دیکھیں امریکن آرمی کی ٹیسٹمنیز دیکھیں. آرمی والوں نے ایسے بیجز اتار کے پھینکے جب انہوں نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ ہم ان کو مار رہے تھے. غیرت میں آ کے ہم نے ایسی روزی پہ لعنت ہو. یہ امریکن آرمی، گوگل کریں، یوٹیوب کریں، میری بات نہ مانیں. ایسے نہیں پاکستانی یوتھ کو میں جگا رہا ہوں. It doesn't take the rocket science اور ڈاکٹری آف، جو کہ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کے ڈاکٹر بنیں گے اسلام تب سیکھیں گے وہ امریکن آرمی والا ڈاکٹر ہے، قرآن سیکھ کے اس نے پیسے استعفے پھینکے ہیں. 2100 ریزگنیشن آئے تھے جب ماوی معاملہ کا واقعہ ہوا تھا. 2100 آرمی کے سولجر نے ریزائن کیا پبلک میں ان دا اسٹریٹس آف امریکہ. کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایگزیکٹ وہی معاملہ کشمیر کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا ہے نا، یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہیومن رائٹ صحیح ہو رہی ہے ادھر. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں نا، میں تو پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں بخش رہا ہوں ادھر، میں انڈین گورنمنٹ کی. تو میں اگر لسٹ نکالنا شروع کروں تو ابلیس کے بعد نام لکھا ہے گا مودی کا. وہ بھی شاید اوپر ہی لکھا ہے. ابلیس بھی کہے گا بس کر یار، اتنا ہی برا نہیں ہوں میں، اتنا تو چیپ نام نہ لو میرے آگے. ابلیس بھی یہ بولے گا. میں تو اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ بیکاز آئی نو کہ اس وقت پرابلم جو ہے نا اس پاکستان سے، اگر کوئی ایسٹیبلشمنٹ آف یوتھ ایسی ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ہاں یار رائٹ ڈیفینیشنز ہیں، تو پوری دنیا کو نظر آ جائے گا، انڈینس کو بھی نظر آئے گا. اور انڈین مسلمز ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، تو میں وہی کہتا ہوں جو فلسطینی کریں آپ بھی وہی کریں. ہم تو مائنورٹی میں، تو کیا ہم میجورٹی میں تھے پاکستان میں جب پاکستان بنایا تھا؟ 90 کروڑ لوگوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا. ٹوٹل 9 کروڑ مسلمان تھے. کیا جنگ کر کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا؟ پولیٹیکلی بنتی ہے نا چیزیں. تو ایسے ہی ہوگا. کہہ رہا ہوں عمر بن خطاب، کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب. نو، آپ کو اور مجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. Muslims in India are not the most intellectually sound community. You need to understand that. Let's accept the facts. Let's admit the truth. ہوتا تو بہت بڑا افیکٹ آنا تھا. It's not a visible lead that any community has. وہ بھی ہندو اس لیے زیادہ لیڈ میں کیونکہ ظاہر ہے 65 کروڑ وہ ہیں، 65 کروڑ تو ظاہر ہے بائی اسٹیٹسٹکلی وہی ویزیبل ہونے ان دا بگر اسپیکٹرم. بٹ اگر یہ کانسیپچلائزیشن آ رہی ہے کشمیری لڑکی کی یا لڑکے کی کہ یار یہ پاکستان کیا 2 نمبری کر رہا ہے، وہ پاکستان نے 2 نمبری بہت بعد میں کرنی ہے. وہ جو 2 نمبری آپ نے اپنے اندر رکھ لی ہے وہ تو اس کو تو کوئی علاج نہیں ہو. پاکستان کیا جبرائیل امین بھی آ جائیں گے تو کہیں گے آپ لوگوں نے کہنا نہیں ہمیں نہیں یہ چاہیے. غور سے سمجھیں کہ پاکستان کے زیادہ اچیومنٹس نہیں ہیں دنیا میں، مگر ایک ضرور ہے کہ وہ ایک اویئرنیس تو دے دنیا کو کہ بھیا اگر ہیلپ چاہیے تو بتاؤ، ہیلپنگ ہینڈ ہے ہمارے پاس. طریقے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ آرمی کے تھرو کیا جائے یا پالیٹکس کے تھرو کیا جائے، طریقے پہ بحث ہو سکتی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. آپ کے ہمسائے میں ایک ڈاکو گھسا ہے، آپ کے ہمسائے میں خدیجہ 7 والے گھر میں ایک ڈاکو گھسے، آپ چپ کر کے کمبل میں چھپ جائیں گی؟ آپ کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو بچائیں؟ یہ تو پاکستان انڈیا کی کلچرل سائیکالوجی سے ذرا باہر آئے. سمجھ لیں کہ آپ بوسنیا میں اور سمجھ لیں میں چیکوسلوواکیا میں ہوں اور آپ کے اوپر گھس گئے ہیں سربینس، تو میں کیا آپ کو ہیلپ کرنے نہ ہوں؟ یہ جو فلموں کا کلچر ہے نا اور پاکستان کی پولیٹکس کا کلچر، اسے ذرا باہر آ کے دیکھیں. بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کشمیریوں کی مدد کرے، صرف پاکستان کو نہیں. ہر جگہ سے لوگ آنے چاہیے کہ بتاؤ یہ گنڈے گھسے ہوئے ہیں تمہارے پاس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ پاکستان کا لفظ ایسا کوئی چلا کے بتایا جاتا ہے نا انڈیا کو بچپن سے، اور پاکستانیوں کو بھی انڈیا کا. اس وقت نا پاکستان انڈیا سے باہر ہے. اور اسلام اور انسان کی بات کریں، انسان اور اسلام، اور جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے نا وہ بھی یہی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی غیرت پہ کمپرومائز نہیں ہے.
لبرٹی اینڈ فریڈم میرا بیسک انیٹ رائٹ ہے, اور جس کو اسلام پہ جو ہے نا کنسپچلائزیشن نہیں کلیئر, اس نے کیا انسان کی کنسپچلائزیشن کو پکڑنا ہے. سو یہ مت سوچیں میں کوئی اموشنل موٹیویشن یا اموشنل لیکچر دے رہا ہوں بیکاز میں پاکستانی. میں نے اس لیے کہا آپ سے, آپ وہ 200 ووٹ دیکھیں جو فلسطین کو پڑھتے ہیں, وہ 200 ملک جو کھلے دل سے چیخو پکار کر کے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یار 2 نمبر گنڈا ہے یہ اسرائیل, یہ صرف 3 گنڈوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو کہ ہر دفعہ ویٹو کرواتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, ایک امریکہ اور ایک 3 جس کے چھوٹے ٹٹو. بالکل یہی کیس ہے, آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ unless there is an internal movement inside the youth of Kashmir, which I'm sure there is, I'm telling you, you don't represent all of them. I'm hoping you don't represent all of them. But سر میرا کوشچن آپ نے غلط سمجھا. میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ غلط نہیں ہو رہا, میں مان رہی ہوں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, پر ہم لڑ اس لیے رہے کہ ہم آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ جانا, یہ نہیں باقی انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کے صرف اوپلا حصہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کرنا ہے. بیٹا پاکستان ہو یا ترکی ہو یا چائنا ہو, آپ کی ہیومن رائٹ, بیسک ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہ کسی بھی قسم کا ایسا کنٹرول نہ ہو کہ جو آپ کی پرسنل لبرٹی. لڑ نہیں رہے نا, ہم اس کے لیے لڑ ہی نہیں رہے, ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں بس ادھر جانا ہے, بس بارڈر کر دو, ہمیں بس پاکستان کے ساتھ جوڑ دو. ہم اس چیز کے لیے لڑ رہے. اگر اس چیز کے لیے لڑ رہے ہوتے کہ ہمیں ہیومن رائٹ کے لیے پورے ہندوستان کے مسلمان کے لیے کھڑے ہونا ہے, تو مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صرف پاکستان کیوں لگایا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں لگایا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لڑیں گے. مجھے آپ کا سوال, آپ دوسری طرف سے آپ سوال تھوڑا سا بدل گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے پاکستانی کیوں خراب کر رہے ہیں ہمیں آ کے, اور ہمیں سر کیونکہ وہ یہی بول رہے نا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے لڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورے مسلمانوں کے لیے لڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ یہ بول رہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے, باقی جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے, ہم جو اوپر والا حصہ ہے وہ ادھر لے جائیں گے, ہمیں کشمیر چاہیے. یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ پاکستان کا یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ سر یہی تو بولتے ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے. اور بیٹا کیونکہ آپ 100% مسلم لوگ ہیں, اور دس از اے ڈسپیوٹ فرام 1947. اوکے, یاد رکھیے گا, ایک بھائی صاحب اٹھے تھے اور اس نے آ کے ڈیل کر لی تھی انڈیا سے, ورنہ عوام اوور آل مسلم پاپولیشن کی ہے. آدھا کشمیر ادھر آزاد ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا نا کہ آزاد ہو کے وہ کیا مطلب وانٹ ٹو گو بیک ٹو انڈیا. ووٹ پڑے گا تو آزاد کشمیر اس وقت انڈیا میں چلا جائے گا. نو سر. تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے, آپ کے سلوا میں تو کیس اسٹڈی ہے, یو ہیو اے کیس اسٹڈی ان فرنٹ آف یو. جو بھی ان کے ساتھ معاملات اسلامی طور پہ کرنے, وہ تو میں بھی مانتا ہوں وہ تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہوتے, مگر یو تھنک اینی پاکستانی اور اینی آزاد کشمیری وڈ سے یار آئی وڈ رادر گو انٹو انڈین گورننس. سوچیں تو صحیح, یہ ایک اسٹیپ ٹورڈز اسلام, ون اسٹیپ ہے ٹورڈز گوئنگ ٹورڈز یور پرسنل لبرٹی ایز اے مسلم. I'm not saying it's the only step or it's the final step, but the first step is یہ پاکستان اگر یہ آفر کر رہا ہے, میں تو کہتا ہوں اگر دنیا کا کوئی اور ملک بھی آفر کر رہا ہو, چھوڑے پاکستان, وہی نہ کہہ رہا ہوں ہم لوگ پرائم ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے نا, کہ جو بھی پاکستان کہے گا وہ تو 2 نمبری ہوگی, جو انڈیا کہے گا وہ 2 نمبری ابلیس ہوگا. ہم دونوں ملکوں کے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ایسے. It's okay, I get it. So میری اوپینین کو آپ نے کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہی والا معاملہ اگر ہم دونوں یورپ میں ہوتے, آپ یورپ کے ایک ملک میں ہوتی یا افریقہ میں ہوتے, آپ صومالیہ میں ہوتی, میں ایتھیوپیا میں ہوتا, اور میں آپ سے کہتا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, یا آپ کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہوتی اور ہم نے بارڈر بند کر لیے ہوتے, یہ وہ بنگالی کی طرح, وہ جو بنگالی پرائم منسٹر ہے جس نے برمیز کے اوپر بارڈر بند کر دیے تھے. کیسا لگا تھا آپ کو ختیجہ جب اس نے برما کے مسلمان بچوں کو اندر لانے سے منع کر دیا کہ خیر تمہارا اپنا مسئلہ, مرتے ہو تو مرو, یہ بولا تھا نا اس آنٹی نے. کیسا لگا تھا آپ کو؟ وہ غیر مسلم گورا انٹرویو لیتے ہوئے رونا شروع ہو گیا کہ تیرے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے, چھوڑ اسلام کو. وہ غیر مسلم کرسچن گورا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے, وہ بی بی سی کا اینکر رپورٹر کہتی اٹ از ناٹ مائی پرابلم, اٹ از دیئر پرابلم, اٹ از ناٹ اے پرابلم. ایسے بے شرم مسلمان جن کو غیر مسلم بھی ان کے آگے رو پڑتے ہیں کہ یہ اتنا ہی گرنا تھا تو نے نیچے. کیسا لگتا ہے آپ کو؟
So it's not about, Modi or India. No, it's just basic concepts. Putar, basic concepts clear kare. You're not just one person. You're a part of a very big community of Islam. You need to understand what the demands of Islam are on all Kashmiri women and men. And most of you guys are doing really well. They are actually protesting. Not as much as I would want them to, but they're protesting. جو واقعات پاکستان میں ریکارڈڈ ہے نا، ریکارڈڈ، میری تو بات بہت تفصیل سے ہوتی ہے نا، جو ریکارڈڈ لٹریچر ہے کہ کشمیریز ہیو ایکچولی سم آف یو گائز، سم آف دیم، جب بھی کوشش کی گئی ہے کشمیر کے اندر سے ریزسٹنس آ گئی ہے کہ نہیں یہ، اور شکایتیں اور جاسوسیاں ہو گئی ہیں اس موومنٹ کے خلاف. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آئی ایم ناٹ دا گائے، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جو شوگر کوٹ کرتا ہے بات کو. تو آئی بی ویری آنیسٹ، کشمیری لبریشن موومنٹ کے خلاف کشمیریوں نے بھی بڑا حصہ لیا ہے نا. تو مجھے پتا ہے ایسا ایلیمنٹ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی انڈیا ہی ٹھیک ہے. مجھے پتا ہوگا یقیناً، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، مگر کامن سینس کے پیرامیٹرز کے اوپر تو نہ خلاف ہے نا. برما کے ساتھ مسئلہ ہو تو آنسو بہائیں، کشمیر کے ساتھ مسئلہ ہو تو خیر ہے، کشمیریوں کا مسئلہ ایسے تو نہیں ہونے دیں گے. سو اٹس اے ٹاپک، میں جان کے میری بڑی نرو ہے، میں پاکستانی بورن اینڈ بریڈ مسلم ہوں، مجھے پتا ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کرنی سب سے پہلے چاہیے مجھے، بٹ آئی ڈونٹ، بیکاز آئی نو اٹس ناٹ دیٹ سمپل، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. کشمیر کی جو بھی لڑکیاں اور لڑکے، اگر ایک بھی لڑکی خالی اٹیمپٹ بھی ہوا ہے نا، اٹیمپٹ بھی ہوا ہے ایک لڑکی کے اوپر ریپ کا، اور اگر وہ ہندو بھی تھی، صرف اس لیے کہ کشمیر میں پائی گئی ہے اور اس پہ ریپ کا اٹیمپٹ بھی ہوا ہے، تو میں پوری انڈین آرمی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکیلا بھی تیار ہوں. یہ بیسک ڈیمانڈ ہے اسلام کی، میرے رب کی میرے اوپر، کہ اگر ایک ہندو لڑکی کا اٹیمپٹ بھی ہوا ہے اس لیے کیونکہ یہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ تو مسلمان بچی ہیں بیٹا، آپ کے لیے تو گھر والے قربان کر دوں گا میں اپنے. کس دنیا میں رہ رہی ہیں آپ؟ اور کر رہے ہیں لوگ، پہنچتے ہیں کہ آپ جائیں گے ہم، میں تو فلسطین 18 محلے دور فلسطینی بچے بچانے کی بات کر رہا ہوں. آپ اور فلسطینی میں کوئی فرق ہے؟ اگر خود ہی نہیں، اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو پھر تو آنسو ہی بہا سکتے ہیں، کریں گے پھر بھی، چھوڑتا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا. So many scholars have written about the resistance against the movements of liberation within Kashmir by the Kashmiris. اور میں حیران رہتا ہوں کہ کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا. But I'm not gonna say blanket statement دے دوں کہ کشمیری چونکہ خود ہی اس نیت میں، نہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کشمیری بچیوں نے اور بچوں نے، ایسی ایسی قربانیاں. You think we're gonna forget that? No, sorry. یہ میری اسلامی غیرت ہے، اسلامی غیرت، پاکستانی غیرت نہیں ہے. میں اگر یمن میں ہی پیدا ہوتا تب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بھی بچی پہ ہاتھ لگایا کسی بندے نے تو پوری دنیا کے مسلمان جائیں گے وہ ہاتھ کاٹنے. غور سے سمجھے اس بات کو، یہ میرے نبی کی سنت ہے. سو اگر پاکستان ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے سارے غیر مسلم اور مسلم لوگوں کو چاہیے ہیلپ کرنے کی کوشش کرے، کشمیریوں کو مانے کہ انڈیا ایک گنڈا ہے، مانے، آپ کو ماننا پڑے گا آن میرٹ. وہ کیا اسی کیس اسٹڈی ہے کشمیر، پوری دنیا کو پتا ہے یہاں پہ تم زبردستی کرتے ہو آ کے. اٹس ناٹ اباؤٹ می بینگ اے پاکستانی، یاد رکھیے گا. اٹس ناٹ میں تو پاکستانی نواز شریف عمران خان کو کہہ رہا ہوں گنڈے، کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ نون فیلن جو مودی ہے، نون فیلن ہے، یہ آن میرٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. دس مین ہیز پروون ٹریک ریکارڈ کہ وہ کس طریقے سے ملیشیاز کریٹ کر کے ایوولوشن کرتا ہے کانسیپٹس کی. اور ان کو تو ووٹ لینے ہوتے انہوں نے. پاکستان میں وہ سسٹم آف پالیٹکس نہیں ہے، ہم دنگے اور لڑائیاں کرا کے ووٹ نہیں لیتے ہوتے، ہمارے اور ٹیکنیکس اور 2 نمبری ہماری. انڈیا میں تو گیم ہی ہے خالی. آپ بندے کے پیٹرن نہیں سمجھ رہی ہیں. میں اگر انڈیا میں ہوتا، آپ سوچ سکتی ہیں میں نے کس قسم کے لیکچر ریکارڈ. میں تو پاکستان میں، اور وہ یہ نواز شریف تو مومن لگتا ہے مودی کے سامنے اور پاکستانی ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی کا بھی نا وہ بھی یہ کہے گا کہ یار مودی کے سامنے تو نواز شریف کو تو جب بھی ڈال لیں گے یار. ہمارے اور طرح کے کرائمز ہیں.
You guys are suffering from actual evil there. اور یہ میں صرف مودی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ جو بھی انڈیا کا صدر آئے گا ایول ہوگا، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. I have seen amazing rationale coming from the Indian leadership at so many times. I'm thinking شاید کچھ ہوپ مل جائے اور پاکستان میں نہ ڈالنے کشمیر کو، شاید کچھ ہو. آف کورس وہ بیچارہ کیا کرے، کرسی کے پجاری ہوتے ہیں سارے، وہ انہوں نے کون سی کوئی اصلی والی صحیح بات کرنی ہوتی ہے، کرسی کے پجاری، اوپر سے ٹرین ان ٹو دا کانسیپٹ ہوئے کہ وہ پاکستان ایک ایول ہے، تو انہوں نے کہاں سے کرنا ہے. اوپر سے اکھنڈ بھارت ویسے ہی ایک ڈیپر کانسیپٹ کے اندر ہے، وہ تو پاکستان کو نہیں برداشت کریں گے، انہوں نے کشمیر آزاد کرنا ہے. یہ والی ایکسپیکٹیشن تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے بھی لیجسلیٹر جو لوگ ہیں نا، وہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں. دس از ناٹ کوئی کنفیوز راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. ذرا سا اپنا اپرچر بڑھائیں، دیکھیں اوور آل مسئلہ کیا چل رہا ہے. یہ مسئلہ ایسے نہیں ختم ہونا تھا. میں پھر بتا دوں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کشمیر کا پرابلم نہ پاکستان سالو کر سکتا ہے نہ انڈیا. کشمیر کا پرابلم کشمیری سالو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی نو what the solution is. But you know اس کے لیے ایکسیسو کریج چاہیے جو کشمیریوں نے بائی دا وے دکھائی ہے. پر ظاہر ہے قوم ساتھ دے گی تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ آئے گا نا. فلسطینی قوم ساتھ دیتی ہے نا، 1% آبادی آپ سے، مگر قوم اکٹھی ہے. کبھی ایک دفعہ ایک فلسطینی کی آواز آئی ہے فلسطین کے خلاف کہ ہاں اسرائیل کا تو ٹھیک رہا ہے، یا پھر چلو کچھ اور اسٹریٹجی کر لیتے؟ نو، یونینیمس وائس آتی ہے، چاہے لبرل ہو، سیکولر ہو، چاہے ایکسٹریمسٹ حماس کا مولوی ہو، ایک ہی آواز لگاتے ہیں. اور وہ خالی فلسطینی نہیں، کوئی بھی عرب مسلمان اٹھا لیں، چاہے ایجپشن ہو، چاہے لیبنیز ہو، قطری ہو، یمنی ہو، ایک ہی آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دس از رانگ. کوئی آپشن ہی نہیں، اسرائیل کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا، اسرائیل ہیز ٹو گو. So it's only the Kashmiris that can actually solve this problem. اور وہ فاروق عبداللہ تو سوچیں ذرا، مجھے نہیں پتا آج کل کون ہے آپ کا منسٹر، ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ اس کا بیٹا عمر فاروق ٹی وی پہ بول رہا ہے، کہتا کشمیری اتنے کوئی امن پسند لوگ ہیں، ان کو بہت ڈر لگتا ہے، یہ کبھی بھی وائلنس میں نہیں جا سکتے، یہ تو اپنی مرغی بھی نہیں ذبح کرتے، ہمیں مرغی بھی ذبح کرنی تو ہم ہمسایوں کے کسی اور علاقے سے بندے منگواتے. بے شرم آدمی. تو ووٹ پڑتے ہیں تو ایسے بندے اوپر آتے ہیں نا. مجھے تو بس اس بات کا رونا ہے. پاکستان نہیں، آپ کو دنیا کو کال دینی چاہیے. فلسطینی بھی پوری دنیا کو اکٹھے کر چکے ہیں. یہ امریکہ کا ویٹو آ رہا نا، مگر فلسطینی ایڈوکیسی چیک کریں ذرا، UN میں کس طریقے سے وائس کرتے ہیں، کس طریقے سے اسرٹیو ٹون میں بات کرتا ہے فلسطینی کمزور ترین حالات میں. اس کے ایمبیسڈرز کو، ان کے فورن منسٹر کی ٹون چیک کریں ذرا، اور کشمیری کی ٹون چیک کریں. مرغی زبانی ہوتی اس سے. سوچیں ذرا، وہ فلسطینی چیک کریں وہ کیسے بات کرتے ہیں دنیا کے سامنے، جو کہ روز ٹینک کے گولے کھا رہے ہیں، نہتے اپنے منہ پہ گولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اپنی بچیاں روز شہید کروا رہے ہیں. ان کی ٹون چیک کریں، اور کشمیری ریپرزنٹیشن کی ٹون چیک کریں. یہ جو انڈیا کے نامینیٹڈ ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، دیکھیں ذرا فرق دیکھیں. ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس قوم میں نا بڑے مسائل آ چکے ہوئے ہیں، ایسے نہیں مجھے عرب سے خوشبو آتی. بہرحال ختیجہ، آپ نے کانسیپٹس کلیئر نہ کیے، آپ کے بچوں میں یہ کانسیپٹس آ جائیں گے. میک شیور یو کم آؤٹ آف کشمیر، کم آؤٹ آف انڈیا، کم آؤٹ آف پاکستان، انٹر اسلام ایز این آئیڈینٹی. یو ول فائنڈ آؤٹ کہ غیر مسلموں کو بھی یہ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تھے. ہم تو مسلمان ہیں بیٹا، آپ نے یہ کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، یہ نیچے نہیں جانے چاہیے اپنے بچوں میں یہ کانسیپٹس. ٹھیک ہے، باغیرت مریں گے، چاہے نہتے مرے، غریب مریں، بے غیرت زندہ نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا.